नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नूर बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 41। अलम तरा क्या नहीं आपने देखा अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए युसब्बिहु तस्बीह करता है लहू उसके लिए मन फिस समावात हर कोई जो आसमानों में है वल अर्ज़े और ज़मीन में वत्तैरो और परिंदे भी साफ़ातिन पर फैलाए हुए हैं। कुल्लुन हर एक मखलूक ने कद यकीनन आलिमा जान ली है सलातहु अपनी नमाज यानी इबादत व तस्बीहहु और अपनी तस्बीह वल्लाहु और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलीमुम खूब जानता है बिमा उसको जो कुछ यफ़आलून वो करते हैं। आयत नंबर 42 वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए है मुल्कुस समावात बादशाही आसमानों की वल अर्ज़े और ज़मीन की व इलल्लाहिल मसीर और अल्लाह ही की तरफ वापसी है। आयत नंबर 43 अलम तरा क्या नहीं आपने देखा अन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही युज़्जी चलाता है सहाबन बादल को सुम्मा फिर युअल्लिफ़ु वो मिलाप करता है बैनहु उस टुकड़ों के दरमियान सुम्मा फिर यजअलुहु वो कर देता है उसको रुकामन तैबत फ़तरल वद का चुनांचे आप देखते हैं बारिश को यखरुजो कि वो निकलती है मिन खिलाले उस बादल के दरमियान में से वयुनज़्ज़िलु और वो उतारता है बरसाता है मिनस्समाए आसमान की तरफ से मिन जिबालिन बादलों के पहाड़ों से फ़ीहा जो उस आसमान में है मिन बरदिन कुछ औले फ़युसीबो फिर वो पहुंचाता है बरसाता है बिही वो औले मन यशाओ उस पर जिसको वो चाहता है व यसरिफ़ुहु और वो फेर देता है उन औलों को अम्मन यशाओ उससे जिससे वो चाहता है यकादो करीब है कि सना चमक बर के ही इसकी बिजली की यज़हबु ले जाए बिल अबसार आँखों की रोशनी को। आयत नंबर 44 युकल्लिबुल्लाहुल लैला उल्टता पलटता रहता है अल्लाह रात को वन्नहारा और दिन को इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका इसमें ला इबरतन लिउलिल अबसार अलबत्ता इबरत है देखने वालों के लिए अहले नज़र के लिए। अब बामुहावरा तर्जुमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 41 अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ि वत्तैरु साफ़ातिन। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह की तस्बीह करता है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है वत्तैरु साफ़ात और फ़ज़ा में पर फैलाए हुए हैं। साफ़ातिन के माने है बासितातिन और उसका मफ़ूल अजने हतहा महज़ूफ़ है अपने पर फैलाए हुए मनफिस समावात वल अर्ज़ में परिंदे भी शामिल थे लेकिन यहाँ उनका ज़िक्र अलग से किया गया इसलिए कि परिंदे तमाम हैवानात में एक नहायत मुमताज़ मखलूक है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामला से आसमान और ज़मीन के दरमियान फ़ज़ा में उड़ते हुए अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। ये मखलूक उड़ने पर भी कुदरत रखती है जिससे दूसरे तमाम हैवानात महरूम हैं और ज़मीन पर चलने फिरने की भी कुदरत रखती है, उड़ भी सकते हैं और चल भी सकते हैं।
کل قد عالم صلاتہ و تسبیحہ، پرندے بھی ہر ایک نے اپنی نماز، عبادت اور اپنی تسبیح جان لی ہے۔ یعنی اللہ نے ہر مخلوق کو یہ علم الہام و القا کیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کس طرح کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بخت و اتفاق کی بات نہیں، بلکہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا تسبیح کرنا اور نماز ادا کرنا یہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ جس طرح ان کی تخلیق اللہ رب العزت کی ایک صنعت بدیع ہے جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اہل زمین اور اہل آسمان جس طرح اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ گویا انسانوں اور جنوں کو تنبیہ ہے کہ تمہیں اللہ نے شعور اور ارادے کی آزادی دی ہے، تو تمہیں تو دوسری مخلوقات سے زیادہ اللہ کی تسبیح، حمد اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، دوسری مخلوقات تو تسبیح الہی میں مصروف ہیں، لیکن شعور اور ارادہ سے بہرہ ور مخلوق، انسان وغیرہ اس میں کوتاہی کا ارتکاب کرتی ہے، جس پر یقیناً وہ اللہ کی گرفت کی مستحق ہوگی۔ آیت نمبر 42، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے۔ پس وہی اصل حاکم ہے، پس اللہ ہی اصل حاکم ہے، جس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں ہے، اور وہی معبود برحق بھی ہے، جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، کسی بھی غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، جہاں وہ ہر ایک کے بارے میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرما دے گا۔ آیت نمبر 43، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی بادل چلاتا ہے، پھر وہ ان کو آپس میں ملاتا ہے، پھر ان کو طے بطے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں یخرج من خلالہ، پھر آپ دیکھتے ہیں ان بادلوں کے درمیان میں سے می نکلتا ہے، بارش نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور وہ اس آسمان کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے جو ترجمے میں بتایا گیا ہے کہ آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جن سے وہ اولے برساتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ السماء بلندی کے معنی میں ہے، اور جبالن کے معنی ہیں بڑے بڑے ٹکڑے پہاڑوں، جس طرح یعنی اللہ رب العزت آسمانوں سے بارش ہی نہیں برساتا، بلکہ بلندیوں سے جب چاہتا ہے برف کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی نازل فرما دیتا ہے، جس طرح گلیشیئر پھٹتا ہے یا اس طرح کے بڑے بڑے یہ برف کے ٹکڑے وہ نازل فرماتا ہے، یا پہاڑ جیسے بڑے بڑے بادلوں سے اولے برساتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، پھر وہ اس پر پہنچاتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے اور جس سے چاہے پھیر دیتا ہے۔ یعنی وہ اولے اور بارش بطور رحمت جن کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے ان سے
محروم رکھتا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ضالہ باری اولے کے عذاب جس کو چاہتا ہے اس کو دوچار کر دیتا ہے، جس سے ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور جن پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے ان کو اس سے بچا لیتا ہے۔ یکاد سنا برق ہی یذہب بالابصار، لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو اچک لے جائے گی۔ یعنی بادلوں میں چمکنے والی بجلی جو عام طور پر بارش کی نوید جاں فضا ہوتی ہے، اس میں اتنی شدت کی چمک ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کی بصارت لے جانے کے قریب ہو جاتی ہے۔ جب بجلی کڑکتی ہے یا گرتی ہے تو آنکھیں متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کی صناعی کا ایک نمونہ ہے۔ آیت نمبر 44، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ یعنی کبھی دن بڑے راتیں چھوٹی، کبھی راتیں بڑی دن چھوٹے، اور کبھی دن کے روشنیوں کو بادلوں کی تاریکیوں سے اور رات کے اندھیروں کو چاند کی روشنی سے بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک ان نشانیوں میں دیکھنے والوں کے لیے، اہل نظر کے لیے سامان عبرت موجود ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔